نوجوانوں کو بلند پروازی کا پیغام دیا، بلند سوچ کا پیغام دیا، کردار و اخلاق کا پیغام دیا اور امت مسلمہ کو ملت واحدہ بننے کا پیغام دیا۔ اصل میں یہ وہ سارے پیغامات تھے۔ اگر ہم اقبال کی شاعری کو سموئیں یا اس کا خلاصہ نکالنا چاہے پوری شاعری کا، تو وہ تین یا چار چیزوں پہ مبنی ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، عشق، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات، آپ کے طرز زندگی پہ عمل۔ اور اس کے بعد اسی لیے تو یہ میں توحید و رسالت کی جب بات کرتا ہوں اقبال کی شاعری سے، تو انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ اقبال نے کہ وفا کیا ہے؟ وفا یہ ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی لاج رکھنا اور آپ کی امت سے محبت کرنا اور آپ کے طرز زندگی کو اپنانا، یہ لاج ہے، یہ وفا ہے۔ وفا یہ نہیں ہے کہ ایک بیٹا اپنے والد کا نام لے کے بڑی عقیدت اور محبت سے بات تو کرے اور دعویٰ عشق تو کرے، لیکن باپ کی خدمت نہ کرے، باپ کے خیالات کو، باپ کی اچھی باتوں کو، باپ کے جو اچھے عمل تھے ان کو آگے نہ پھیلائے۔ تو بالکل اسی طرح امت محمدیہ کی طرف سے وفائے محمد یہی ہے کہ ہم سب لوگ مل کے سب سے پہلے اپنی ذات کو، اپنی گفتگو کو، اپنے طرز عمل کو، اپنی سوچ کو، اپنے اخلاق و کردار کو ویسا بنائیں جیسا ایک محمدی کا کردار ہوتا ہے، جیسا ایک محمدی کا اخلاق ہوتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے ہم اپنے خاندان، شہر، ملک سے بھی آگے ذرا بلند ہو کے سوچیں تو ہم ہر اس بندے کے اشتباہ ہیں، ہم ہر اس فرد کے ساتھی ہیں، ہم ہر اس شخص کے دکھ درد کے ساتھی ہیں جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا انہوں نے ملت کے ساتھ ربر استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو کیا اسی طرح بہت سارے اشعار ہیں۔ آج جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچہ یہاں گفتگو کر رہا تھا، فلسطین کی بات ہو رہی تھی، وہاں آپ دیکھیں کہ بالکل میرے اور آپ کے جیسے لوگ، بچے، خواتین جیسے ہمارے گھر ہیں، ہنستے بستے گھر، معصوم بچے اور نوجوان جو کسی جنگ میں بھی شریک نہیں ہیں، بلا وجہ بلا جواز ان پہ جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ یا ملت واحدہ کا جو کہ ہم ایک ملت واحدہ نہیں ہیں۔ اگر پتہ ہو امریکہ کو، یہودیوں کو کہ یہ پوری امت مسلمہ یکجان ہو کے ہم پہ ہر جگہ ہم پہ چڑھ دوڑے گی، تو بلا شبہ ان کی یہ جرأت نہ ہو۔ اور اسی طرح اقبال نے کہا کہ ان کو مقابلہ کرنے کے لیے صرف جذبہ ایمانی اور جذبہ حریت کی ضرورت نہیں ہے۔ جذبہ ایمانی کے بارے میں تو کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، دردوں سے قطار اندر قطار اپنی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن کریم میں غور و فکر کی، تدبر کی، کائنات کے اسرار و رموز کی کھوج کا حکم دیا ہے، اس ریسرچ کا، اس ٹیکنالوجی کو اپنانے کا، بنانے کا اور نئی ایجادات کا ہمیں حکم دیا گیا۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ
یہ ذات برادری میں صرف اپنی ذات کے حد تک گرد رہتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، دوسرے کے دکھ درد کو نہیں محسوس کیا. فلسطین تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت اور اخلاق والا سلوک نہیں کر پاتے. ہم یہاں اپنی زبانوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے. یہاں ہمارے ارد گرد ہمارے ہاتھ کسی کی مدد کے لیے نہیں ملتے. ہمارے دل اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں تڑپتے. تو فلسطین تو بہت دور کی بات ہے، لیکن پہلا مرحلہ ہے انسان کو کہتے ہیں نا خودی کا سندے جہاں لا الہ الا اللہ، کہ پہلے اپنی ذات میں تو کھو جائے، اپنے آپ کو تو پہچانے، پھر اپنے گرد و پیش کو اور پھر امت مسلمہ کو پہچانے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی تو میں ایک شعر پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں. سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. میں آخر میں اپنے تمام ساتھی اساتذہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور بچوں کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں.